کمرے کا ماحول خوابناک سا تھا۔ کھڑکیوں پر بھاری سرخ رنگ کے پردے پڑے تھے۔ کمرے کی تمام لائٹس آف تھیں اور بیڈ کے سائڈ ٹیبلز اور ڈریسنگ ٹیبل پر سرخ اور سفید رنگ کی موم بتیاں جلائی گئی تھیں۔ جہازی سائز بیڈ پر سرخ گلاب کی تازہ پتیوں سے دل بنا ہوا تھا، جس کی خوشبو دل و دماغ کی معطر کر رہی تھی۔ اتنے اہتمام سے کی گئی تیاریوں نے علینا ولی خان کے دل کو بے اختیار دھڑکنے پر مجبور کیا تھا اور لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سفید باریک سلک کے لباس میں اس کے بدن کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ ایک ادا سے چلتی علینا بیڈ کے ایک کنارے پر ٹک گئی تھی۔ عاشر کی قربت سے اس کی سانسیں اتھل پتھل ہوئی تھیں۔ یکایک کمرے کا منظر بدل گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی علینا کے ساتھ خانزادہ شہر عاشر نے سختی سے باندھ دیے تھے۔ بیڈ کی چادر شکن آلود تھی، گلاب کی پتیاں بکھر چکی تھیں۔ بے بسی سے پیر چلاتی علینا کی آنکھوں میں حیرت و بے یقینی تھی۔ لمبے بال پشت پر بے ترتیب بکھرے تھے۔ چہرے پر موت کو سامنے دیکھ کر گھبراہٹ اور پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ ابھی تک اس اچانک افتاد پر بوکھلاہٹ کا شکار تھی۔ وہ تو اپنے خوابوں کے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی، کسے معلوم تھا کہ یہاں کیا ہونے والا تھا۔ علینا کی آنکھوں میں سامنے جلتی آگ کے ننھے شعلے رقصا تھے۔ رسیاں اس کی کلائیوں میں گہرائی سے کاٹ رہی تھیں، شعلے ہوا میں تیزی سے رقص کرتے بھڑک رہے تھے۔ ان کی کڑکتی دھار علینا کو بہرا کر رہی تھی۔ خوف و ہراس پھیل گیا۔ بے بسی کے باعث علینا کی آنکھیں بھر گئیں، گرمی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینہ ٹپک رہا تھا۔ وہ اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ لمحوں کی دیر تھی کہ وہ اپنے معنو اعتبار کے ہمراہ جل کر راکھ ہونے والی تھی۔ جیسے جیسے آگ قریب آتی گئی، وقت سست ہو گیا اور جو کچھ موجود تھا وہ دہشت، شعلے اور فرار ہونے کی شدید ترین خواہش تھی۔ 32 سالہ خانزادہ عاشر دلہا بنا اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ بے پناہ مردانہ وجاہت اس کو سب کے درمیان نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے چال میں غرور اور آنکھوں میں خود ستائشی تھی۔ چہرے کی مسکراہٹ سے صاف واضح تھا کہ وہ خود کو سب سے الگ سمجھتا اور اسے یقین تھا اسے دیکھنے والی ہر آنکھ میں رشک اور حسرت بھری تھی۔ یقیناً کسی نے اس جیسا حسین مرد آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ پہلو میں بیٹھی علینا فطری شرم و حیا سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ خانزادہ عاشر سرال والوں سے ملنے والی محبت اور عزت اپنا حق سمجھ کر وصول کر رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ تھا ہی قابل تعریف۔ اس کے تمام دوست احباب ہمیشہ اس کی خوبصورتی کو سہراتے تھے۔ اس کی گردن فخر و غرور سے تنی ہوئی تھی، جیسے حسین و جمیل ہونے کا اس کا اپنا کوئی کمال ہو اور اسے اپنے سامنے سے پوری دنیا معمولی اور جھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ یار ولی خان بھی خانزادہ عاشر جیسے تعلیم یافتہ نوجوان کو اپنی فرزندی میں لینے پر بے پناہ خوش تھے۔ خانزادہ عاشر کی صورت انہیں بیٹا مل گیا تھا جس پر وہ مکمل طور پر انحصار کرنا چاہتے تھے۔ علینا اپنے والدین کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، جو ان کی بے بہا دولت و جائیداد کی اکلوتی وارث تھی، اور اسی حیثیت سے انہوں نے اسلامی کے طور پر بے حد مہنگے تحائف دیے تھے، جو ان کے خاندان اور دوست احباب میں آج تک کسی باپ نے اپنے داماد کو نہیں دیے تھے۔ شادی کے انتظامات میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سب کچھ اتنا شاندار تھا کہ ہر آنکھ اش اش کر اٹھی تھی اور بیش قیمتی تحائف دیکھ کر ہر کسی کی آنکھ پٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ بیٹے کی شادی بہت مبارک ہو خانم، بڑے اچھے نصیب پائے ہیں آپ کے بیٹے نے، اتنی امیر اور اکلوتی لڑکی مل گئی تمہارے بیٹے کو تو۔ شادی پر آئے مہمان خواتین میں سے ایک نے تبصرہ کیا اور باقی سب نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ میرا بیٹا بھی تو لاکھوں میں ایک ہے، اتنا قابل اور خوبصورت داماد ملا ہے۔ خوش نصیب تو یہ ہیں اس لڑکی کے موٹاپے اور معمولی شکل و صورت کو دیکھ کر کون لوگ اس کو بہو بناتے۔ ہماری اچھائی کہ ہم نے ولی صاحب کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے، نصیب تو ان کی بیٹی کے جاگ گئے، خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا دلہا جو حقیقت میں مل گیا۔ نزہت خانم کے لہجے میں بھی رعونت اور غرور جھلک رہا تھا۔ ان کی آواز اتنی تھی کہ ان کے یہ الفاظ اسٹیج پر بیٹھی علینا کو صاف سنائی دیے تھے، جسے اسی کو سنانا کا مقصد ہو۔ ان کی باتیں سن کر علینا کا دل کنویں کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرا تھا۔ ابھی تو وہ اپنے میکے بیٹھی تھی اور ایسی باتیں سننی پڑ رہی تھی، آگے جانے کیا ہوگا۔ اس کے دل میں اتنی کدورت کہ دلہن بنی لڑکی کے احساسات کی پرواہ تک نہیں کر رہی تھی۔ یہ محترمہ ماں کی ذہنیت ایسی ہے، جانے بیٹے کی ذہنیت کس طرح کی ہے، جانے وہ اسے لے کر کیسے خیالات دل میں پال رہا ہے۔ اگر وہ بھی اپنی ماں کی طرح سوچ رکھتا ہو۔ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میرے بابا نے ان لوگوں کو اتنی عزت دی، ان کا احترام کیا، مگر اس کے باوجود بھی یہ ایسے رویے دکھا رہے ہیں جیسے ان کی عزت کرنا میرے بابا پر فرض تو تھا۔ کتنا غرور ہے ان کے لہجے میں۔
یوں جیسے بہت بڑا احسان کیا ہو مجھ پر، حالانکہ میرا نصیب تو اللہ نے جوڑ رکھا تھا۔ کاش ظاہری حسن کی بجائے باطنی حسن پر توجہ دینا شروع کر دیں یہ بیٹیوں کی مائیں، تو زندگیاں کتنی آسان ہو جائیں نا ہم لڑکیوں کی۔ لڑکیاں بھلے حسین ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، سلیقہ مند ہوں، مگر سسرال والے ناقدریں ہوں تو پل میں بے مول کر کے رکھ دیتے ہیں۔ علینا کا دل اس بات پر بہت افسردہ ہوا تھا اور آنکھیں بھیگ گئی تھیں اپنی ساس کی باتیں سن کر۔ اس کو انجانے خوف نے آن گھیرا تھا۔ اس کی شرم و حیا اب خوف اور گھبراہٹ غالب ہونے لگی تھی۔ مستقبل کے اندیشے بری طرح ستانے لگے، پورے وجود پر لرزہ سے طاری ہو گیا تھا۔ ساس کا رویہ اور باتیں تو تکلیف دہ تھی، مگر زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ اس عورت کا بیٹا اس کے جیسا نہ ہو، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ علینا کے نئے نقش کافی خوبصورت تھے، سرخ و سفید رنگت، گھنگریالے مگر ریشمی اور لمبے سیاہ بال، مائل براؤن بال اور غزالی ہم رنگ آنکھیں۔ البتہ سراپا خاصا فرہمی مائل تھا، مگر بے ڈول جسم ہرگز نہ تھا۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتی علینا دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوئی، اے اللہ تو میرے شوہر کے دل میں میری قدر ڈال دے، بس وہ مجھ سے راضی ہو جائے، پھر اس عورت کی باتیں برداشت کرنا مشکل نہیں ہوگا، بس میرا شوہر مجھے دل و جان سے اپنا لے۔ بابا کہتے ہیں میں بہت حسین ہوں، یا اللہ جو حسن میرے باپ کو دکھائی دیتا ہے وہ میرے شوہر کو بھی نظر آ جائے، میں اس کے دل کو بھا جاؤں اتنی کہ میری خاطر وہ اپنی ماں کی بھی سوچیں بدل دے۔ یا اللہ سب تیرے ہاتھ میں ہے۔ علینا دل سے دعا گو تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ جس ماں کا لہجہ اتنا تکبر والا ہے، اس سے تربیت لینے والا شخص کیسے خوش اخلاق ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے علینا کے فربہی مائل جسم کو نظر انداز کر کے اس کے حسین نقوش پر فدا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ صاف دل ہوتا تو اس بات کا ثبوت اس کی ماں کے خلاف دیتا، کیونکہ تربیت تو پھر بھی ایک ماں کی ہی ہوتی ہے۔ وہ سر جھکائے افسردہ دل کے ساتھ آنے والی لمحات کی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر نظر آنے والی شرمیلی مسکراہٹ اب کہیں دور جا سوئی تھی، اور اس کی جگہ چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی نے لے لی تھی۔ مگر اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے کوئی نہیں چونکا تھا، کیونکہ رخصتی اور شادی کے والے لمحات میں ہر لڑکی کے ایسے ہی احساسات ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے ہمسفر کو لے کر خوبصورت سوچوں سے شرماتی ہے، تو کبھی والدین سے جدائی پر افسردہ، اور کبھی سسرال اور شوہر کے برے رویے کے خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایسے میں علینا کے بدلتے رنگ بھی یقیناً یہی تاثر دے رہے تھے۔ اپنے دل و دماغ میں پلتے مسلسل وہموں سے گھبرا کر علینا نے سر اٹھایا اور آس پاس دیکھتے ہوئے اپنا دھیان بھٹکانے لگی۔ میں کیوں الٹا سیدھا سوچ رہی ہوں؟ ضروری تو نہیں کہ بیٹا بھی ماں کے جیسا ہو، بے حس اور بے ضمیر ہو، انسان ہو۔ اس کو یقیناً مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس نے مجھ سے دل سے اپنایا ہوگا، تبھی تو اس نے میرا رشتہ مانگا، ورنہ مجھ سے شادی ہی نہیں کرتا۔ اور میرے بابا نے کچھ دیکھ کر ہی میرے لیے خانزادہ عاشر کو چنا ہے۔ بھلا والدین اپنی اولاد کا برا سوچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، میں بھی خوش رہوں گی، بہت خوش۔ غلط سوچوں کی نفی کرتی اور خود تو دلاسا دیتی علینا آس پاس دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے بیٹھی فیروزی سوٹ والی لڑکی پر پڑی، جو بہت غور سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تنہا دار اور حسین، دلکش سراپے کی مالک، سنہری بال، وہ بلا شبہ ایک حسین لڑکی تھی۔ علینا بھی سب کچھ بلائی سے دیکھنے لگی۔ اس وقت شادی حال میں اس کی طرح بہت سی لڑکیاں سجی سنوری ہوئی تھیں اور حسین بھی لگ رہی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف وہی ایک اسمارٹ اور حسین تھی جس نے علینا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی، بلکہ چونکانے والی بات اس لڑکی کا عجیب نگاہوں سے مسلسل علینا کی جانب دیکھنا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو علینا کو کھٹکا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس لڑکی پر غور و فکر کرنے لگی۔ اس کا یوں عجیب نظروں سے دیکھنا علینا کو کوفت اور بے چینی میں مبتلا کر رہا تھا۔ لاکھ اپنا دھیان ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کی، مگر اس لڑکی کا گھورنا علینا کو عجیب وسوسوں میں ڈال رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی اور کیوں مجھے ایسے کھا رہی ہے؟ کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہے، جیسے میں نے اس کا کوئی نقصان کیا ہو، حالانکہ میں تو اس کو جانتی بھی نہیں۔ یا اللہ کیسے کیسے لوگ میرے سسرال میں پائے جاتے ہیں، اب جانے اس کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ اور پھر جب اس لڑکی نے محسوس کیا کہ علینا بھی اس کا دیکھنا محسوس کر چکی ہے، تب وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر سیدھی اسٹیج پر چلی آئی تھی۔ میرا نام نیلم ہے، دیکھ لینا تم نے میری بھی خوبصورتی، متاثر ہوئی ہو تم بھی میرے حسن سے، اور میرے آگے تو کچھ بھی نہیں لگ رہی۔ اس بات کا احساس بھی ہوگا تمہیں، اچھی طرح جانتی ہو یہاں پر موجود تمام لوگ بھی تم سے زیادہ مجھ پر نظریں ٹکائے ہوئے ہیں، حالانکہ تم دلہن ہو اور مجھ سے زیادہ بیش قیمتی لباس اور ہر طرح کی سجاوٹ سے پر ہو، پھر بھی میرا مقابلہ نہیں کر پائی۔ میں تم سے زیادہ حسین لگ رہی ہوں، اور خانزادہ عاشر کے ساتھ بھی صرف میرا جوڑ سجتا ہے، صرف میرا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں، اس جگہ اس مقام پر صرف مجھے ہونا چاہیے نا، کہ تم جیسی لڑکی کو تمہارا اور خانزادہ عاشر کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اس لڑکی کے لہجے میں سام کسی پھنکار تھی۔ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ اپنے اندر کی جلن اور کھولن علینا پر انڈیل رہی تھی۔
اس نے صاف واضح الفاظ میں اپنا اور خانزادہ عاشر کے ساتھ کا بولا۔ وہ اپنے حسن پر اتراتے ہوئے علینا کو نیچا دکھا رہی تھی۔ یہی بات علینا کو حیرت کے ساتھ ساتھ شدید غم و غصے میں ڈال رہی تھی۔ آج اس کا بہت اہم دن تھا۔ وہ دلہن تھی، سراہا جانا اور عزت لینا اس کا حق تھا، مگر سسرال کے نام پر آئے لوگ مسلسل اس کی تذلیل کر رہے تھے۔ اور تھی کون یہ لڑکی اور اس کی اتنی جرأت کہ وہ یوں علینا کے منہ پر اس کی برائیاں کرے اور یوں سرعام دھڑلے سے اپنا نام خانزادہ عاشر کے ساتھ جوڑے۔ غصے میں کھولتی علینا بھول گئی کہ وہ اس وقت دلہن بنی بیٹھی ہے اور یقیناً بہت سی نظریں اور بہت سے کان اس کی طرف لگے ہوں گے۔ دوسروں کی شادی پر آ کر اس طرح کی بیہودہ اور بے معنی باتیں کرنا تمہیں زیب دیتا ہے کیا؟ اور ہو کون تم؟ جرأت کیسی ہوئی تمہیں میرے سامنے آ کر میرے شوہر کا نام لینے کی؟ شرمائی، لجائی اور اس وقت پریشانی میں مبتلا دلہن بنی علینا کے لہجے میں کاٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ غصہ کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا اور نہ ہی سوال کرنا بنتا ہے، بلکہ یہی سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم کون ہو جو خانزادہ کے اور میرے درمیان آ گئے؟ تمہاری کیسے جرأت ہوئی ہمارے درمیان آنے کی؟ ہے کیا تمہارے پاس سوائے باپ کی بے پناہ دولت کے؟ کیا سوچ کر تم نے میرے اور عاشر کے درمیان دوریاں ڈالنے کی کوشش کی؟ اور میں دوسروں کی شادیوں میں نہیں بن رہی رکاوٹ، تم بنی ہو کباب میں ہڈی۔ میں اور خانزادہ عاشر تو پچھلے 5 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور خانزادہ عاشر مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، میرے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کے دل میں میرے علاوہ کوئی اور بس سکتی ہے۔ مگر خدا جانے سے ایسی کون سی مجبوری تھی کہ اس نے تم سے شادی کر لی، جبکہ تم میرے حسن کے آگے ایک پل بھی ٹک نہیں سکتی؟ ایسا کون سا مسئلہ درپیش آیا کہ مجھے نظر انداز کر کے خانزادہ عاشر تمہیں اپنانے پر راضی ہو گیا؟ اور میں یہاں تم لوگوں کی شادی میں شریک ہونے کے لیے نہیں آئی، بلکہ صرف یہ دیکھنے آئی تھی کہ دیکھو تو صحیح لڑکی کہ جس نے میرے اور خانزادہ کے درمیان آنے کی ہمت کی۔ دیکھوں تو صحیح ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں تم میں جو خانزادہ عاشر جیسے مرد کے لیے اس کی ماں نے تمہیں چنا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم کوئی اپسرا ہوگی، کوئی آسمان سے اتری حور، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، بلکہ تمہیں پسند کرنے والی تمہاری ساس بھی تم سے خوش نہیں۔ خیر، میں مطمئن ہوں اب کہ مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں، اور اگر ہے تو وہ خانزادہ عاشر کو نہیں ملی۔ اور ہاں، یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، خانزادہ عاشر تم سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا ہے اور اسے لوٹ کر بھی میرے پاس ہی آنا ہے۔ تم اس پر اپنا حق جتانے کی یا اس کے قریب جانے کی ہرگز کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ کر رکھ دوں گی۔ نیلم نامی لڑکی کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ حسد، جلن، تنفر اور نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی باتوں سے علینا کا دماغ پک سے اڑا تھا۔ اپنے رخصتی سے پہلے ہی وہ اپنے شوہر کی محبت کی داستانیں سن رہی تھی۔ ابھی تو اپنے شوہر کے گھر پہنچی ہی نہیں تھی کہ پہلے سے یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کا وجود لرز زلزلوں کی زد میں تھا اور دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں۔ اس کا حساس دل ریزہ ریزہ ہونے کو تھا، مگر وہ ابھی سے خود کو ہلکان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک موہم سی امید ابھی بھی اس کے دل میں باقی تھی کہ کیا پتہ شاید یہ حاسد لڑکی خود ہی خانزادہ عاشر میں دلچسپی رکھتی ہو، مگر اس نے گھاس نہ ڈالی ہو جبھی یہ اپنے اندر کی جلن کو اس طرح کی باتیں کر کے کم کرنا چاہتی ہے۔ شاید اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ مجھ سے لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی علینا جب بولنے کے قابل ہوئی تو انتہائی سرد لہجے میں پھنکاری، تم جو کوئی بھی ہو، میرے ساتھ اس لہجے میں بات کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تمہارا حسن اپنی جگہ، مگر تمہاری اوقات نہیں میرے سامنے ٹکنے کی۔ جی تو چاہ رہا ہے ابھی کہ ابھی تمہیں تمہاری اوقات دکھا دوں، مگر تمہاری نادانی سمجھ کر بھول رہی ہوں۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ میرے سامنے آنے کی جرأت بھی مت کرنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ علینا کا لہجہ بھی وارننگ دیتا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر نیلم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ بمشکل خود پر قابو پاتی وہ وہاں سے رفو چکر ہوگی۔ اس کے چہرے سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ علینا کی بات سے ڈر گئی تھی یا اہانت کے شدید احساس سے اپنا غصہ ضبط کرتی گئی تھی۔ پھر باقی کا وقت علینا بے دلی سے بیٹھی رہی۔ اسے کچھ سنائی یا دکھائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ دماغ میں اس لڑکی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں بابا کو بلا کر سب بتا دوں کہ کس طرح پہلے خانزادہ عاشر کی ماں نے میری توہین کی اور پھر وہ لڑکی اس کی باتیں؟ کیا میرا خاموشی سے رخصت ہو جانا بہتر ہوگا، یا میں بابا سے کہہ کر یہ رخصتی ہی کینسل کروا دوں؟ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کرتی۔ میرے بابا بہت خوش ہیں۔ رخصتی کے وقت بیٹی کی شادی ٹوٹ گئی تو ان کا سر بھی جھک جائے گا۔
مجھے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اور دھڑکتے دل کے ساتھ دل میں ہزاروں خط چل کے باپ کے ڈھیروں دعائیں کے سائے میں علینا پیا کے دیش صدا آ گئی۔ خانزادہ عاشر بہت دیر بعد اپنے کمرے میں داخل ہوا اور کب سے اپنے انتظار میں بیٹھی پہلے دن کی دلہن کی جانب ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر مضبوط قدموں سے چلتا ہوا سیدھا کمرے کی ٹیرس میں جا کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ کھلی کھڑکی سے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری جان، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہیں بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ ارے پاگل، میرا یقین کرو، اس لڑکی سے شادی کرنا صرف اور صرف مجبوری تھی، میری اور کچھ نہیں۔ نہیں یار، کہہ رہا ہوں نا کہ میری اس سے شادی میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ لڑکی میرے گھر والوں کی مرضی سے میری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ میں اس شادی سے حق میں تھا ہی نہیں اور نہ کبھی ہوں گا۔ ارے ہاں، نہ کچھ بھی ہو جائے، میرے دل میں صرف اور صرف تم ہی بستی ہو۔ تمہاری جگہ میں کسی اور کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ٹرسٹ می، اور پلیز رونا بند کرو۔ تم جانتی ہو نا، تمہارے آنسو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ میرے دل کی ملکہ تم ہی ہو۔ وہ فون کان سے لگائے نیلم کو تسلیاں دے رہا تھا۔ دل میں رہ کر بھی میں نے کیا کرنا ہے؟ پوری دنیا کے سامنے تو تم اس لڑکی کو عزت سے بیوی کا درجہ دے چکے ہو، اور آج تم شادی کو مجبوری کا نام دے رہے ہو۔ کل کو اسے بیوی کے سارے حقوق بھی دے ڈالو گے، وہی تمہارے بچوں کی ماں ہوگی، اور میرا کیا؟ ہاں، میں صرف دل میں ہی رہوں گی، اور دل کا حال بھی کون جانے۔ کہنے کو تو کہہ دیا تم نے، نہیں کرنا اب مجھے کسی بھی بات پر اعتبار نہیں سننا مجھے کچھ بھی۔ بس تم مجھے سب کے سامنے وہی مقام دو گے جو تم نے اس لڑکی کو دیا ہے، اور بھول کر بھی اس لڑکی کے قریب نہیں بھٹکو گے۔ تم پر صرف میرا حق ہے، تم میرا حق کسی کو نہیں دے سکتے، ورنہ یاد رکھنا میں خود کو ختم کر ڈالوں گی۔ نیلم روتے ہوئے چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ نیلم پلیز وعدہ کرو، کچھ بھی ہو جائے تم خود کو کچھ نہیں کرو گی۔ تمہیں میری محبت پر یقین ہونا چاہیے۔ میں سچ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور تم اس بارے میں بالکل فکر مت کرو۔ میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ مجھ پر صرف تم ہی سارے حق رکھتی ہو، اور تمہیں ہی سب حقوق حاصل ہوں گے۔ اور تم اس طرح کی آنے کی بات کرتی ہو، میں تمہیں اتنی شان اور عزت سے بیاہ کر لاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی، اور تم بھی دیکھ لو گی کہ میرے دل میں اور میرے گھر میں تمہاری کتنی عزت اور احترام ہے۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور تھوڑا سا صبر رکھو پلیز۔ میری مجبوری تھی یہ شادی، میں اپنے گھر والوں کے فیصلے سے ہٹ کر نہیں چل سکتا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اس حویلی اور اپنے بابا جان کی جائیداد کے بنا میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اور میرے سسر کی جائیداد تو ہماری جائیداد سے بھی کہیں زیادہ ہے، جو وہ میرے اوپر نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ میں موقع کی تلاش میں ہوں، بس ایک بار حالات اور معاملات میرے ہاتھ میں آ جائیں، جیسے ہی یہاں سے نکلتا ہوں اس لڑکی کو اپنی زندگی سے بالکل اسی طرح نکال پھینکوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ میں صرف ہمارے بہترین مستقبل کے لیے کر رہا ہوں، تمہاری ساری خواہشات پوری کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اب رونا بند کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خانزادہ عاشر نے نیلم کو بہلاتے ہوئے اس کو سبز باغ دکھائے تھے۔ اس کی ساری بات اور لمبی چوڑی پلاننگ سن کر نیلم کے دل کو ڈھارس ملی تھی، اور علینا کی کاٹ دار باتوں کو سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر استحسائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اتنے کرو، پھر سے اس نے مجھے میری اوقات کا کہا تھا اور مجھے ذلیل کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ بڑا الزام ہے نا اس لڑکی کو اپنی امیری پر، امیر باپ کی بیٹی ہونے پر جب خانزادہ عاشر کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر ٹکرائی جائے گی تب اپنی اوقات پتہ چلے گی اس کو۔ جانتی نہیں ہے نا خانزادہ عاشر کے دل پر میرا کتنا قبضہ ہے، اور اس کے دل سے میرا نکلنا تقریباً ناممکن۔ بڑی آئی مجھے اوقات بتانے والی، اس کا وہ حشر کرواؤں گی کہ یاد رکھے گی۔ خانزادہ عاشر کی باتوں پر اتراتے ہوئے اس کی گردن فخر سے اکڑ گئی۔ ایک جاندار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ خانزادہ عاشر کو مزید ستانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے نیلم نے زکام زدہ سانس اپنے اندر کھینچی اور بولی، ٹھیک ہے میری جان، میں انتظار کروں گی اس وقت کا جب تم سب ٹھیک کر کے میرے پاس لوٹ آؤ گے اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال پھینکوں گے۔ میں کسی بھی صورت اس لڑکی کو تمہاری زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو نا میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں، لیکن تم کہتے ہو تو میں صبر سے اچھے وقت کا انتظار کروں گی۔ میں بھی تم پر بھروسہ کرتی ہوں، بس یہ شادی والی بات نے مجھے تکلیف دی ہے، اس لیے میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی، ورنہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے لیے، میری خوشی کے لیے کچھ بھی کرو گے، مجھے میری شایان و شان اور عیش و عشرت کی زندگی دو گے۔ بس یاد رکھو وہ عورت تمہارے دل و دماغ میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
دولت کے بارے میں سن کر نیلم کا بھی دل مچل گیا، اور نہ چاہتے ہوئے وہ یہ کڑوا خون پینے کو تیار ہو گئی تھی کہ خانزادہ عاشر اس کی بجائے کسی اور لڑکی سے شادی کر چکا ہے، اور بھلے کچھ وقت کے لیے صحیح مگر اس کو بیوی کی حیثیت دینے والا ہے، اور وہ لڑکی اس وقت خانزادہ عاشر کے کمرے میں پورے حق سے موجود تھی۔ اپنی پوری تسلی کر لینے اور نیلم کو ہر طرح کے وعدے اور یقین دلانے کے بعد دونوں کے درمیان محبت کا اظہار اور عہد و پیمان کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ خانزادہ عاشر نیلم سے محبت بھری باتیں کرنے کے بعد سرشاری اور مستی کے عالم میں جھومتا ہوا کمرے میں واپس لوٹا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ ہر اس بات کی تصدیق کر رہی تھی جو باتیں اس کو نیلم نے کہی تھی اور جو اس وقت علینا سن چکی تھی۔ اتنی بڑی اور بھیانک سچائی جان کر علینا اذیت کی انتہائیوں پر تھی۔ پہلی رات ہی اسے بے دردی سے ٹھکرایا گیا تھا۔ اپنی ذلت اور بے قدری پر علینا کو رونا آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ اور اس کے باپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اذیت سے پر آنکھیں خانزادہ عاشر پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ذلت کے شدید احساس سے اس کے بولنے کی سکت ختم ہو چکی تھی۔ بہت بار بولنے کے لیے اس نے اپنے لبوں کو جنبش دینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اسے پہلی رات ہی اس بری طرح سے ٹھکرایا جائے گا؟ کب سوچا تھا کہ اس کا شوہر اس کی اتنی تذلیل کرے گا؟ تو کیا یہ سارا اس دھوکے باز شخص نے صرف اور صرف دولت کے حصول کے لیے پالا تھا؟ ایک لڑکی کو کھلونا صرف اسی لیے بنایا تھا کہ اسے دولت چاہیے تھی۔ اور تبھی خانزادہ عاشر کی توجہ بیڈ پر پڑی علینا کی جانب مبذول ہوئی۔ اس کی جانب دیکھتی علینا کی نگاہوں میں کیا کچھ نہ تھا، ٹھکرائے جانے کی اذیت، دھوکے کا دکھ، بے یقینی، گلے شکوے اور بھی نہ جانے کیا کچھ۔ اس کی آنکھوں کا گیلا پن دیکھ کر کچھ پل کو تو خانزادہ عاشر کو چپ لگ گئی، پھر سر جھٹک کر بولا، ایسے گھور گھور کر کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ کیا غلطی کر دی ہے میں نے؟ ہاں، ہے کیا تم میں جو میں تم میں دلچسپی لوں؟ مجھے تو ترس آ رہا ہے تم پر۔ دیکھو تو اس وجود کے ساتھ تم نے جانے کون کون سے خواب پال لیے۔ شاید تمہیں لگا ہوگا میں آنکھوں کا اندھا ہوں جسے ایسے بے ڈھنگے وجود سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ خانزادہ عاشر کے لہجے میں موجود طنز اور زہریلا پن محسوس کر کے علینا حیرت اور تکلیف سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کوئی اتنا کھٹور کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے حسین چہرے کے پیچھے اتنا مکروہ شخص تھا؟ اس بات کا علینا کو اندازہ نہیں ہوا تھا، اور تم سے زیادہ تو مجھے تمہارے اس لہنگے پر ترس آ رہا ہے جو جانے کب سے تمہارے موٹاپے کو برداشت کر رہا ہے۔ اب تک تو اس کو پھٹ جانا چاہیے تھا، مگر بھئی بڑے مضبوط اور ڈھیٹ کپڑے سے بنا ہے یہ لہنگا، جو بھی یہ لہنگا بھی جوں کا تو ہے۔ ویسے کیا سوچ کر تم نے اس بھٹنگے وجود کے ساتھ دلہن بننے پر راضی ہو گئی ہے؟ اتنا ہی شوق تھا میرے جیسے مرد کی من پسند بیوی بننے کا تو تمہیں چاہیے تھا شادی سے پہلے اپنا یہ بے ڈھنگا پن ختم کر لیتی تاکہ منہ اٹھائے رخصت ہو آئی۔ مرد کو نازک سراپا متاثر کرتا ہے، موٹاپا نہیں، اور خدا جانے تمہارے اندر کوئی خوبی بھی ہے یا نہیں، مگر اس وقت تو تمہارے یہ بے ڈھنگا پن میری برداشت سے باہر ہے۔ میری مانو تو جا کر جلدی سے اپنا حلیہ تبدیل کرو، اس موٹاپے کے ساتھ لہنگا پہنے اور بھی بھدی لگ رہی ہو۔ خانزادہ عاشر کے لہجے میں تضحیک کا عنصر نمایاں تھا۔ ایسا بھی کیا بھدا پن ہے مجھ میں جو آپ سے دیکھا بھی نہیں جا رہا؟ تھوڑا اس فربہی مائل جسم ہے نا، اس کے علاوہ کون سی خامی ہے مجھ میں؟ بتائیں مجھے۔ مجھے آج تک کبھی کسی نے اس طرح نہیں کہا، نہ ہی کبھی کسی نے میری شکل و صورت پر اس طرح بات کی ہے۔ کسی نے مجھے اس بات کا احساس نہیں دلایا کہ میں اتنی موٹی اور بھدی ہوں کہ کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکوں گی، ورنہ اس شادی سے پہلے 100 بار سوچتی میں۔ خانزادہ عاشر کے توہین آمیز رویے پر علینا کا چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑ چکا تھا۔ بھلے نہ کہا ہو کسی نے تمہیں اس طرح، اور کہتے بھی کیوں؟ تم سے شادی تو نہیں کرنی تھی نا کسی نے؟ جو کچھ ایسا بتاتے تمہیں، مگر اب میں تمہارا شوہر ہوں، میری قسمت پھوڑ دی گئی ہے تو میرا بولنا تو بنتا ہے، اور ہر کسی کا اپنا معیار ہوتا ہے۔ مجھے تم بالکل پسند نہیں ہو۔ اب اگر چاہتی ہو کہ میرے دل میں تمہاری جگہ بن جائے اور میں تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دوں تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اپنی خاموشی اور اخلاق سے میرا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ کیا پتہ جیسے تیسے میرا دل آ جائے تم پر۔ اور اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو جا سکتی ہو یہاں سے، اپنے باپ کا سر جھکانے اور اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے۔ خانزادہ عاشر نے عالم علینا کو نصیحت کرتے ہوئے اسے آئینے بھی دکھایا تھا۔
تاکہ وہ واپس باپ کے گھر جانے کی مت سوچے، ورنہ خانزادہ عاشر کا سارا پلان چوپٹ ہو سکتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر علینا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں اس دل میں جگہ کیسے بنا سکتی ہوں جہاں پر پہلے ہی نیلم جیسی بے حیا اور بدکردار عورت پورے مکر و فریب سے قبضہ جمائے ہوئے بیٹھی ہے، اور ایسی شاطر اور بازاری عورتیں مردوں کو انگلیوں پر نچانا جانتی ہیں، اور یہ خوبی مجھ میں کبھی نہیں آ سکتی کہ میں خاندانی لڑکی ہوں۔ اس کی طرح سڑک چھاپ نہیں ہے۔ خانزادہ عاشر کی تسلیل بھرے لہجے اور باتوں سے علینوں کا وجود چھلنی ہوا تھا۔ اس سے مزید نہیں لگ رہا تھا، اور خانزادہ عاشر کو جتانا ضروری سمجھا، تو شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ علینا اس کی اصلیت سے بے خبر ہے۔ اوہ اچھا، تو تمہیں نیلم کے بارے میں بھی پہلے سے پتہ ہے۔ یقیناً اس نے خود ہی تمہیں اپنے بارے میں بتایا ہوگا۔ چلو، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ تم یہ بات پہلے سے جان چکی ہو کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، ورنہ مجھے چند روز کے لیے تمہارا شوہر ہونے کا ڈرامہ کرنا پڑتا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ مجھے تم پسند نہیں ہو، اور ویسے بھی تم جیسی عورتیں صرف گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ باہر تو ہر مرد کی زندگی میں ایک عورت ہوتی ہے، اور عورت اگر فلم جیسی حسین اور نازک ہو تو گھر کی لائی عورت میں دلچسپی ذرا کم ہی ہوتی ہے۔ مرد تو دھوکے دیتے ہیں جو گھر کی عورتوں کو کچھ بتاتے نہیں، مگر دیکھو ذرا میں کتنا صاف کو اور اچھے دل کا مالک ہوں کہ تمہیں خود ہی اپنے بارے میں سچائی سے آگاہ کر رہا ہوں۔ ہمارے خاندان کا کوئی بھی مرد نہیں ہے جس نے گھر سے باہر دوسری عورت نہ رکھی ہو، مگر ان کی بیویوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن میں نے اپنا آپ تم پر واضح کر دیا ہے۔ آگے تمہاری مرضی۔ خانزادہ عاشر نے بڑے فخر سے اپنا کارنامہ بیان کیا تھا، اور اپنے ساتھ دوسرے تمام مردوں کی سچائی بھی آشکار کر گیا۔ علینا شادی کے پہلے روز ہی ایسی بے گانگی کے لیے تیار نہیں تھی، جبھی دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ خانزادہ عاشر کا بار بار اس کو یہ کہنا کہ وہ چاہتے تو جا سکتی ہے صاف باور کروا گیا کہ اس کے ہونے نہ ہونے سے خانزادہ عاشر کو فرق نہیں پڑتا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی، مگر دل میں مصمم ارادہ کر لیا، کچھ بھی ہو جائے خانزادہ عاشر تمہیں اتنی آسانی سے آزاد بھی نہیں کروں گا۔ اور دیکھتی ہو میرے ہوتے تم دوسری عورت کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہو۔ اپنے رکھتے دل کو سنبھالتی علینا دل میں خانزادہ عاشر سے مخاطب ہوئی، جو اپنا سارا بوجھ اتار کر پھینک چکا تھا اور اب مطمئن ہو کر باتھ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ علینا کے سسکنے پر ماتھے پر بال ڈالتے ہوئے پلٹا۔ یقیناً اس کا ارادہ مزید کھڑی کھڑی سنانے کا تھا، مگر علینا کے آنسوؤں سے تر چہرے پر نظر پڑتے ہی جانے کیا ہوا کہ اس کے ماتھے کے بل غائب ہو گئے اور آنکھوں میں ایک ساتھ کئی رنگ اترے تھے۔ عاشر، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کہیں تم نے تو اس کو چھوا تو نہیں؟ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، تو میرے پاس آ جاؤ۔ نیلم فون پر سسک اٹھی تھی۔ اس کے رونے پر عاشر کا دل بے قرار ہو گیا اور موبائل کان پر لگائے اسے تسلیاں دیتا تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ علینا نے اپنے شوہر کو باہر جاتا دیکھا تو اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس بات کو نظر انداز کر کے کہ وہ پہلے دن کی دلہن ہے، علینا تیزی سے خانزادہ کے پیچھے لپکی تھی اور خانزادہ کی حویلی سے نکلتے خود بھی اپنی گاڑی میں سوار ہو چکی تھی۔ کچھ دیر گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے کے بعد علینا بھی حویلی سے باہر نکلتی چلی گئی اور کافی فاصلہ رکھ کر خانزادہ کی گاڑی کا تعاقب کرنے لگی۔ اس بات کا خوف علینا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا کہ اگر خانزادہ کو اس بارے میں علم ہوا تو جانے وہ کیسا رد عمل ظاہر کرے، مگر شوہر کو کھو دینے کا احساس اس خوف اور گھبراہٹ پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ خانزادہ کی گاڑی اب علاقے سے باہر شہر کی جانب گامزن تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا شک مزید سے مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ شہر پہنچ کر بھی گاڑی کافی دور تک مختلف روڈ اور سڑکیں کراس کرتے ہوئے بالآخر ایک معروف ہوٹل کے سامنے ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ گاڑی لاک کر کے مسلسل گھڑی پر نظر ڈالتا وہ تیزی سے ہوٹل میں داخل ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر علینا ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے فل سپیڈ میں ہوٹل کے قریب پہنچی اور گاڑی پارک کر کے تیزی سے ہوٹل میں داخل ہوئی۔ 2 سے 3 منٹ تک متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھا، تبھی اس کی نظر لفٹ کی مدد سے دوسرے فلور پر جاتے خانزادہ پر پڑی۔ خانزادہ اس کی جانب سے رخ موڑے کھڑا ہوا تھا، جبکہ نیلم کو علینا دور سے ہی پہچان چکی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی وہ بھی دوسرے فلور تک پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں کا رخ ایک بیڈ روم کی جانب تھا۔ دھیمے قدموں سے ان کا پیچھا کرتے علینا نے لابی سے ہی نیلم کو خانزادے کے گلے لگتے دیکھا۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی غصے کی ایک تیز لہر اچانک ہی دل و دماغ پر حاوی ہوئی تھی، اور چند پل کے لیے علیما سوچنے لگی، سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوگی۔ اسے بس یاد تھا تو صرف اتنا کہ آنکھوں کے سامنے اس کا شوہر ایک بالکل غیر عورت سے تنہائی میں ملاقاتیں کر رہا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں ٹٹول کر کسی چیز کی موجودگی کا یقین کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر چیل کی طرح اس پر جھپٹی۔ نیلم کی بازو جو اس نے خانزادہ کی گردن میں حمائل کی ہوئی تھی، علینا نے دبوچ لی اور ایک جھٹکے سے نیلم کو خانزادہ سے الگ کر دیا۔ نیلم کی کنپٹی پر گن رکھ کر خانزادہ کے کندھے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالتے ہوئے کان کے قریب گرائی، ہولیے
چلیے خانزادہ صاحب گھر چلتے ہیں۔ خانزادہ آواز کے تعاقب میں مڑا تو حیرت سے اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا تھا، جبکہ نیلم بھی سختہ زدہ سامنے کھڑی ہوئی تھی، علینا کو دیکھ رہی تھی۔ چند پل تک خانزادہ کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا، مگر پھر فوراً ہی ماتھے پر گہرے پل پڑ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہاں پر تماشا مت لگاؤ، یہ بدتمیزی نہیں ہے بلکہ میرا حق ہے۔ مجھ سے نکاح کر لینے بعد آپ کو یہ سب ہرگز زیب نہیں دیتا کہ آپ اس قسم کی عیاشیاں کرتے پھریں۔ میں تو اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ خانزادہ کو اس بات پر ہرگز توقع نہیں تھی کہ علینا جیسی عورت اس قدر جرأت کا مظاہرہ کر سکتی ہے، جبکہ بیوی اور حق جیسے الفاظ سن کر نیلم کا پارا ایک دم سے ہائی ہوا تھا۔ یہ رکھو، تمہاری آج رات کی اجرت ہے، اور میرے شوہر کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس سے پہلے کہ نیلم کوئی بات کرتی، علینا نے اپنے بیگ سے نوٹوں کی 2-3 گڈیاں نکال کر اس کے منہ پر دے ماری۔ نیلم اس جملے حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ غصے سے دل ملا کر رہ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس انداز میں بات کرنے کی؟ بہت غرور ہے نا تمہیں اپنی اس دولت پر، تو یاد رکھنا میں تمہارا یہ غرور خاک میں ملا دوں گی، دیکھ لینا۔ ایک دن تمہاری ساری دولت کی میں مالک بن جاؤں گی اور تم صرف منہ دیکھتی رہ جاؤ گی۔ نیلم غصے میں آپے سے باہر ہو چکی تھی، مگر علینا کو اس کی کسی بات پر بھی رتی برابر بھی پرواہ نہ تھی۔ خانزادہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ علینا بہتر ہوگا تو اپنی حد میں رہو۔ خانزادہ نے دانت کچکچاتے ہوئے اپنی بازو چھڑانا چاہی تھی، مگر علینا جیسے کان بند کر چکی تھی۔ خاموشی سے اپنے ہمراہ لا کر وہ خانزادہ کو اپنی گاڑی میں ہی بٹھا چکی تھی۔ میں بھی 2 کشتیوں کا سوار رہ کر تھک چکا ہوں، اب تمہارے ساتھ اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم جیسی بہادر عورت ہی پسند ہے۔ شکل و صورت کو دیکھ کر ہمیں کسی کی قابلیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ آج تمہارا میری ذات پر حق جمانا اور میری خاطر ڈٹ کر کھڑے ہو جانا مجھے بے حد اچھا لگا ہے۔ ایسے چاہنے والی اور قدر کرنے والی عورت ہی میری زندگی کو سنوار سکتی ہے۔ خانزادہ عاشر نے بڑے جذب کا مظاہرہ کیا تھا، مگر علینا اپنے شوہر کے رویے پر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اس کا تو خیال تھا کہ حویلی پہنچ کر خانزادہ خوب ہنگامہ کرے گا کہ مجھ پر دھونس جمانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم میرا پیچھا کر رہی تھی تو میں صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ کسی دوسری عورت کو دل میں بسا چکا ہوں، پھر تم نے اسی کو اس قدر ذلیل کیسے کر دیا وغیرہ، مگر یہاں تو اس کے برعکس نتیجہ برآمد ہوا تھا۔ خانزادہ کے الفاظ ہی نہیں، اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ بھی علینا کو حیران کر رہے تھے۔ خانزادہ عاشر کے مزاج بہکے بہکے لگ رہے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ علینا کے قریب ہوا تھا۔ میں پورے دل سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ ویسے تمہارے اندر اتنی جرأت کیسے آ گئی تھی، اور یہ گن کیسے میسر آ گئی تمہیں؟ کیا اپنے بابا کی گن اٹھا لائی ہو؟ خانزادہ کی آنکھوں میں شرارت کے رنگ تھے۔ نہیں، یہ میری اپنی گن ہے جو ہر وقت میرے پاس رہتی ہے۔ میرے بابا جان نے مجھے اکلوتا ہونے کے باعث خطروں سے سامنا کرنا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا سکھایا ہے، کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے تھا جو میری حفاظت کرتا، نہ ہی بابا جان خود فارغ ہوتے تھے کہ ہر پل میری حفاظت کر سکے۔ علینا نے خانزادہ کو اپنے اور بابا کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا جو شاید خانزادہ کے کام آنے والا تھا۔ کون جانے کب کیا ہونے والا تھا؟ پھر اچانک خانزادہ رکا تھا۔ مگر میں چاہتا ہوں ہم اپنی نئی زندگی کا باقاعدہ آغاز ایک حسین انداز میں کریں، اور اس کے لیے ہمیں مکمل پرائیویسی چاہیے جو اس حویلی میں تو مل پانا مشکل ہی ہے۔ کیوں نہ ہم کسی شاندار ہوٹل میں چند روز کے لیے قیام کر لیں؟ تم اس بارے میں کیا کہنا چاہو گی؟ خانزادہ نے اپنی خواہش بتاتے ہوئے علینا کی مرضی جاننی چاہی تھی۔ علینا اس کی بات پر دل سے ایمان لے آئی تھی۔ شام کو اس نے پوری وارڈروب الٹ پلٹ کر کے رکھ دی تھی۔ اس کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا ڈریس پہنے کہ اپنے شوہر کے دل میں وہ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے جو مقام نیلم حاصل کر چکی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد علینا کا دل رائل بلو ڈارک گرے شفون کے سوٹ پر ٹک گیا تھا، جس کی شرٹ پر سلور کلر کا نفیس نگینوں کا کام ہوا تھا۔ اس ڈریس کو فائنل کرتی علینا شاور لینے کی غرض سے باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم سے نکل کر بال ڈرائی کیے اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اب اپنے خوبصورت بالوں کو ماہرانہ انداز میں ایک ہیئر اسٹائل سے سجا کر چہرے کو نیچرل میک اپ سے ماہر سنگ تراش کی مانند مزید پرکشش بنانے لگی۔ میک اپ سے فارغ ہو کر علینا نے وائٹ گولڈ کی جوڑی نکالی، کلائی میں چوڑیاں ڈالی، رنگز کی مدد سے ہاتھوں کو سجایا اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہن کر وہ تیار ہو چکی تھی، سلور رنگ کی ہائی ہیلز پہنتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ یہ ہے میری ان مہارتوں میں سے ایک مہارت جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے خانزادہ عاشر۔ علینا کے دل میں کہیں نہ کہیں گزشتہ رات کہے جانے والے جملوں کی بھانس رہ گئی تھی جو شاید کبھی بھلائی نہ جا سکتی تھی۔ نک سے تیار ہو چکی علینا نے آئینے میں اپنے عکس کو سراہتی نظروں سے دیکھا تھا۔ خانزادہ جو اسی وقت کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی ستائش کے رنگ ابھرے تھے۔ چلیں
آج خانزادہ کے ہر انداز پر الینا حیران ہو رہی تھی۔ اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھامتے ہوئے شرما کر مسکرا دی تھی۔ ہمارے علاقے میں رات کے وقت کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو باہر نہیں لے کر جاتا، اور میں یہ حرکت کرنے جا رہا ہوں۔ آخر تمہارے اندر کیا ہے ایسا جس کی خاطر میں اس حد تک جا سکتا ہوں؟ حویلی سے باہر جاتے ہوئے خانزادہ نے جیسے جتایا۔ دور کہیں شمالی علاقہ جات میں موجود ایک عالی شان ہوٹل میں روم کی بکنگ خانزادہ عاشر نے پہلے سے ہی کروا لی تھی۔ الینا کو اپنے ہمراہ لیے کئی گھنٹوں کا سفر طے کر کے جب وہ لوگ ہوٹل پہنچے تو الینا تھکن سے چور تھی، مگر دور دور تک پھیلے حسین و جمیل سرسبز و شاداب پہاڑی سلسلے نے الینا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ وہ اپنی ساری تھکن بھول کر بچوں کی اسی خوشی سے وہاں کا منظر آنکھوں میں قید کرنے لگی اور مسکراتے ہوئے ممنون نظروں سے خانزادہ عاشر کو دیکھا۔ اس نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے اور الینا کے ساتھ غربت کے فضو خیز لمحات گزارنے کے لیے بہت ہی حسین جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے خانزادہ عاشر الینا کا ہاتھ محبت سے تھامے ہوٹل میں داخل ہوا۔ ہوٹل کی عمارت بھی اس جگہ کی طرح بہت شاندار تھی۔ کاؤنٹر سے مطلوبہ روم کی چابیاں لے کر وہ لوگ سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ کمرے کی ڈیکوریشن بہت خوبصورت طریقے سے کی تھی، جو بالکل نو بیاہتے جوڑے کی خواہش کے عین مطابق تھی۔ کمرے میں جا بجا سرخ گلاب کی پتیاں بکھیری گئی تھیں۔ زرد اور نیلکو ننھی بتیوں نے کمرے کو خوابناک ماحول بخشا ہوا تھا، جو الینا کے دل کے تار چھیڑنے لگے تھے۔ یہ ساری سجاوٹ صرف اور صرف تمہارے لیے اسپیشل کرائی ہے، امید ہے تمہیں یہاں کا ماحول اور میری غربت اچھی لگے گی۔ الینا کے کانوں کے پاس گمبھیر لہجے میں کی گئی خانزادہ عاشر کی سرگوشی نے الینا کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کو شرمانا چھوڑ کر خانزادہ عاشر باتھ روم میں کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا تو بیڈ پر بیٹھتے ہوئے الینا کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد خانزادہ عاشر کمرے میں لوٹا تو الینا بیڈ پر بیٹھی محبت باش نظروں سے خانزادہ عاشر کو دیکھنے لگی، جو جذبات لٹاتی نگاہوں سے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر الینا کو اپنے قریب کیا، اس کی مستیاں بڑھتی جا رہی تھیں جس نے الینا کے حواس بے ترتیب کیے۔ تبھی خانزادہ عاشر نے الینا کی آنکھوں پر پٹی باندھی۔ گھبرانا نہیں، ابھی کچھ کام باقی ہے، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ ایک سرپرائز ہے، بس تم آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہو، مجھ پر بھروسہ کرتی ہو نا؟ خانزادہ عاشر نے اپنی باتوں میں الینا کو الجھا لیا تھا۔ آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد اس کے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے لے جا کر باندھا تو الینا کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی، مگر کیا وہ جان نہیں پائی تھی کہ اس کی آنکھوں کو پٹی سے آزاد کرتے ہوئے خانزادہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تیزی سے اس کا منہ باندھ لینے کے بعد پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر پردوں کو دیکھنے لگا۔ تم نے کیا سمجھا تھا میں واقعی تمہارے ساتھ اپنی زندگی شروع کر لوں گا؟ حیرت ہے تم اتنی کن کیسے ہو سکتی ہو؟ میں نے تمہیں کتنے واضح الفاظ میں اپنے جذبات سے آگاہ کیا تھا، تم سمجھی ہی نہیں، اور پھر کہا تھا کہ خاموش رہ کر اپنی زندگی کو سنوار سکتی ہو، تو تم نے وہ بات بھی بھلا دی۔ مجھے دھمکا کر خود کو کیا سمجھ بیٹھی تھی کہ تم قابو کر سکتی ہو مجھے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیشہ میری یہ بات یاد رکھنا، زبردستی کرنا عورت کو توڑ دیتا ہے جبکہ مرد کو مزید غصہ دلاتا ہے۔ کبھی کسی مرد کو بیوی کے غصے سے ڈرتے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خانزادہ پردے کے ایک بڑے کونے کو موم بتیوں کے قریب لے آیا۔ پردے کا کونا آگ پکڑ چکا تھا۔ الینا کی آنکھوں میں صدمے اور خوف کے باعث آنسو بھر آئے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ نفی میں سر ہلاتی وہ زور زور سے پیر چلا رہی تھی۔ اس کی بے بسی کو ملاحظہ کرتے خانزادہ عاشر نے فلک شگاف کہہ کر لگایا تھا، ٹیک کیئر مائی ڈیئر وائف، اسی کے لیے تم نے جرأت کی تھی نا، اب انجوائے کرو اس رومانوی ماحول کو۔ الینا کے قریب آ کر خانزادہ نے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا اور پھر تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ آگ تیزی سے پردے پر پھیلتی جا رہی تھی، شعلوں کی لپٹ الینا کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ آگ اب صوفے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ کمرے میں شعلے ہر سو رقص کرنے لگے تھے۔ الینا کو اپنی موت کے بے حد قریب نظر آئی تھی، دکھائی دی تھی۔ دل موت کے خوف سے رک رک کر چل رہا تھا، بدن پہ لرزہ طاری تھا۔ اتنی نفرت کوئی کسی عورت سے کیسے کر سکتا تھا؟ اور اگر کوئی واقعی تم کو اس قدر بدصورت دکھتی ہوں تو شادی ہی کیوں کی تھی؟ ایک مرد بن کر دکھاتے اور صاف الفاظ میں اس سے شادی سے انکار کر دیتے۔ ایک بے بس عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ الینا کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ کمرے میں آگ کے شعلوں کے ساتھ دھواں بڑھنے لگا تھا۔ الینا کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، گھٹن مزید بھری اور وہ بھی بری طرح کھانسنے لگی۔ کھانستے کھانستے دوہری ہوتی الینا اپنے ماں بابا کے بارے میں سوچ رہی تھی، جنہوں نے خانزادہ جیسے کم ظرف انسان کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ کر اطمینان حاصل کر لیا تھا۔ بیٹی موت کو کیسے برداشت کریں گے؟ الینا کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تھا۔
خانزادہ عاشر اپنی حویلی میں ہر طرف علینا کو تلاش کرتے دراصل اس کے غائب ہو جانے کا ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا، اور پھر اپنی حویلی سے نکل کر خانزادہ عاشر سیدھا علینا کے والدین کی حویلی کی جانب تھا۔ علینا کہاں ہے؟ اس کو بلائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ یار ولی خان کے گھر پہنچ کر اس سے سامنا ہوتے ہی سلام دعا کے بعد خانزادہ نے اپنے بنا اطلاع کیسے آنے کا مقصد بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا علینا حویلی میں نہیں ہے؟ ولی صاحب حیران ہوتے ہوئے، نہیں، وہ کل رات ہی حویلی سے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ اسے اپنے بابا سے ملنا ہے۔ خانزادہ نے ولی صاحب کی جانب جاتی نگاہوں سے دیکھا۔ میں پتہ کرواتا ہوں، ہو سکتا ہے رات کو دیر سے آنے کے باعث ہم سے ملے بنا ہی اپنے کمرے میں چلی گئی ہو۔ ولی خان کے چہرے پر بکلاہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ ملازم جس کو علینا کا پتہ کرنے کے لیے ولی صاحب نے بھیجا تھا چند منٹوں میں ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ خان صاحب، چھوٹی بی بی حویلی میں نہیں ہے۔ میں نے گارڈ سے بھی پوچھ لیا ہے، چھوٹی بی بی شادی کے بعد حویلی واپس نہیں آئی تھی۔ یہ اطلاع تھی یا کوئی زہر آلود خنجر جو ولی صاحب کے دل میں پیوست ہو چکا تھا؟ ان کے چہرے پر شدید زلزلے کے آثار تھے اور آنکھوں میں پریشانی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ کیا تمہاری علینا کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ رات کے وقت اکیلی حویلی سے کیوں نکلی تھی؟ ولی صاحب اب خانزادہ عاشر پر چڑھ دوڑے تھے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں خان صاحب، اگر میرے اس سے کوئی جھگڑا ہوا ہوتا تو کیا میں اس کی تلاش میں یہاں چلا آتا؟ میں تو خود حیران ہوں کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ کیا پہلے بھی کبھی وہ اس طرح حویلی سے جاتی ہے؟ ہو سکتا ہے اپنی کسی سہیلی یا کسی رشتہ دار کے ہاں چلی گئی ہو۔ خانزادہ ابھی تک امید ظاہر کر رہا تھا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ حویلی سے اکیلے بنا کچھ بتائے جانے کی جرات کبھی نہیں کرتی۔ کچھ غلط ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ ولی صاحب کے ماتھے پر شکنوں کا جال بن گیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بنا مجھے کچھ بتائے ہوئے اس کا اس طرح غائب ہو جانا اچھی علامت ہرگز نہیں ہے۔ اگر اسے میری کوئی بات بری لگی تھی تو اسے مجھے بات کرنی چاہیے تھی، ہم مل بیٹھ کر معاملہ سلجھا لیتے۔ اس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی کیوں گئی؟ کچھ کہیں وہ مجھے اور آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا خان صاحب۔ اگر آپ کی اپنی بیٹی حویلی چھوڑ کر کہیں فرار ہو چکی ہے تو نہ صرف میری عزت کا تماشا بن جائے گا بلکہ میرے دل کی دنیا بھی اجڑ رہ جائے گی۔ خانزادہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ تم فکر مت کرو بیٹا، میں خود اس کی تلاش کروں گا، بس ایک دعا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو صحیح سلامت ہو۔ تم دل چھوٹا مت کرو، میری بیٹی کی طبیعت میں دھوکہ دینا ہرگز شامل نہیں۔ ضرور وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ولی صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈھکے چپے الفاظ میں اپنے داماد کو غلط سوچنے سے باز رکھا تھا۔ خانزادہ کی اجڑی ویران حالت نصرت خانم سے بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے شہزادے جیسے بیٹے کو تکلیف میں دیکھنا انہیں ہرگز گوارا نہ تھا۔ اپنے بیٹے کی حالت کے ذمہ دار وہ صرف اور صرف علینا کو سمجھتی تھی، اسی لیے دن رات علینا کو کوستی رہتی اور کبھی شدت سے علینا کے مل جانے کی خواہش کرنے لگی تاکہ اپنے بیٹے کی ایک لمحے کی تکلیف کا اس سے حساب لے سکے۔ مگر 3 ماہ ہونے کو تھے، ابھی تک علینا کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ عاشر، میرا بیٹا، دنیا اسی عورت پر ختم نہیں ہو جاتی۔ میں تمہارے لیے بہت خوبصورت دلہن تلاش کروں گی۔ خود کو روک مت لگاؤ۔ وہ ایک بے وفا اور بد کردار عورت تھی جو تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی جانے کہاں جا چکی ہے۔ ایسی عورت اب لوٹ بھی آئے تب بھی میں اس کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی اور نہ ہی حویلی میں اس کا وجود برداشت کروں گی۔ بہتر ہوگا تم میری بات کو سمجھ جاؤ۔ خانم نے اپنے بیٹے کو غم بنانے سے روکنا چاہا اور پھر وہ کئی روز تک سمجھاتی رہی تھی۔ رفتہ رفتہ خانزادہ بھی اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کرنے کو تیار ہوا تھا۔ اماں خانم، میری ایک یونیورسٹی فیلو مجھے بے حد پسند کرتی اور شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں آپ کی پسند کردہ خاندانی لڑکی کو ترجیح دیتا رہا۔ اب جب علینا نے میری زندگی کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ اس بار اس شہر کی لڑکی سے مل لیں اور اگر مناسب سمجھے تو اس کو اپنی بہو بنا لینا۔ خانزادہ نے کمال ہوشیاری سے خانم کو شیشے میں اتارا تھا۔ دوسری طرف ولی خان بھی اپنی بیٹی کی اس حرکت پر بے حد غمزدہ تھے اور بیٹی سے سخت بدظن ہو چکے تھے۔ اپنا سب کچھ خانزادہ عاشر کو ہی سمجھ رہے تھے، اپنے تمام تر دولت بھی خود اپنے داماد کے سپرد کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ خانزادہ اس فتح کے نشے میں غرق تھا، نہ صرف علینا کی جائیداد حاصل کرنے والا تھا بلکہ نیلم سے شادی بھی کرنے والا تھا۔ آگ تقریباً پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ کمرے میں پھیلتا دھواں کمرے سے باہر نکلنے لگا تو سینسر نے فائر الارم بجانا شروع کر دی۔ ہوٹل کا عملہ جو ایسے کسی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت چوکس اور چوکنا رہتا ہے، سینسر فائر کے الارم بجنے پر تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کمرے کی طرف
پہنچ گئی اور پہلی فرصت میں دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ دروازہ شاید کیز کی مدد سے لاک کیا گیا تھا۔ آگ خطرناک حد تک پھیلتی جا رہی تھی، جس سے نہ صرف کمرہ بلکہ پورے ہوٹل کی عمارت متاثر ہو سکتی تھی، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کمرے میں کوئی موجود تھا یا نہیں۔ عملے نے پوری قوت سے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہوئے۔ آگ نے پورے کمرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کمرے میں موجود ریشمی دبیز، پردے اور بیڈ شیٹ آگ کو بھڑکانے کا سبب بنے تھے۔ کمرے کی ہر چیز جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ آگ اور دھوئیں سے کسی طرح بچتے ہوئے ہوٹل کا عملہ اندر داخل ہوا تو بیڈ پر آگ سے جلتی ایک لڑکی ان کو نظر آئی، جو یقیناً بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ ایک مشہور اور بہت بڑا ہوٹل تھا، جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک لڑکی کا جل کر مر جانا ان کے ہوٹل کی بدنامی کا باعث بن سکتا تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھوں پر جلی رسی چپکی ہوئی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یقیناً کسی نے لڑکی کو کسی دشمنی کے تحت اس حال میں پہنچایا تھا۔ ایسے میں ہوٹل کے عملے پر غفلت اور قتل کا کیس بھی بن سکتا تھا۔ اس صورتحال نے ہوٹل کے مینیجر کو کافی بدحواسی میں مبتلا کر دیا۔ اسے اپنی نوکری خطرے میں پڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے پہلی فرصت میں کسی طرح آگ سے بچتے ہوئے الینا کو وہاں سے نکالا اور ہسپتال منتقل کر دیا۔ اس کی حالت کافی سیریس تھی۔ ہوٹل کے مالک کو جب ساری بات کا پتہ چلا تو اپنے چلتے کاروبار کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اس نے چپ چاپ الینا کے علاج پر پیسہ پانی کی طرح بڑھایا تھا۔ وہ ہر صورت الینا کی موت کے منہ سے نکال کر زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ ابھی تک لڑکی کی شناخت نہیں ہوئی تھی، مگر اتنا ضرور یقین تھا کہ وہ کسی اونچے گھرانے کی شخصیت تھی، کیونکہ ان کے ہوٹل میں انتہائی امیر و کبیر گھرانوں کے لوگ ہی آتے تھے۔ معمولی لوگوں کا اس ہوٹل میں داخلہ بھی تقریباً ناممکن تھا۔ ایسے میں اس لڑکی کو پہچانا بہت ضروری تھا، اس سے پہلے کہ اس کے وارثین اس تک پہنچے اور ان کے لیے مسائل پیدا کریں۔ یہ ہوٹل کے مالک کا بے پناہ بہایا جانے والا پیسہ تھا، اور ڈاکٹرز کی شاندار کارکردگی کی وجہ سب سے بڑھ کر اللہ کا حکم، جس کی وجہ سے 5 ماہ بعد الینا مکمل طور پر ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ بری طرح جلی تھی، مگر اب زخم بھرنے کے قریب تھے۔ پھر بھی ہوش میں آنے پر جب الینا نے خود کو آئینے میں دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کے چہرے پر کے زخم مندمل ہو چکے تھے، مگر جلے کے تاثرات اب بھی نمایاں تھے۔ اسے ایک کر کے سارے منظر یاد آنے لگے تھے، اور تب دکھ اور نفرت سے الینا کا برا حال ہو گیا۔ ہوٹل کے مالک اور عملے نے الینا سے جب معافی مانگی تو اس نے کہا، آپ لوگوں کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ میرے ساتھ جس نے یہ سب کیا ہے، اس کی شاطرانہ فطرت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ ایسے میں آپ لوگوں کو دھوکہ دینا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بلکہ میں تو آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بر وقت بچا لیا مجھے۔ اب ایک اور بھی چھوٹی سی مدد چاہیے آپ سے، اور میں یقین دلاتی ہوں کہ ہوٹل کی ساکھ خراب نہیں ہوگی، اور جتنا پیسہ میرے علاج پر لگا ہے، میرے بابا اس سے ڈبل آپ لوگوں کو دیں گے۔ بس ایک بار میری مدد کریں۔ اس کی بات سن کر انہوں نے مزید مدد کی حامی بھر لی، اور تب الینا خاموشی سے ایک روز خانزادہ کی حویلی جا پہنچی۔ حویلی میں خانزادہ عاشر کی شادی کی تقریب تھی، اور ہر طرف گہما گہمی اور رونق میلے کا سما تھا۔ نیلم کا نکاح حویلی میں ہی مقرر تھا، اور تقریب میں شرکت کے لیے ولی خان صاحب بھی موجود تھے۔ مہمان جمع ہونے لگے تھے، اور الینا خاموشی سے ایک طرف سب کے پہنچ جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسٹیج پر دلہن پہنچ چکی تھی۔ خانزادہ کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی، اور الینا کے دل میں غصے اور نفرت سے طوفان کھڑا تھا۔ قاضی صاحب نکاح کے لیے اسٹیج پر پہنچے تو ہوٹل کے مینیجر کے ہمراہ الینا بھی اسٹیج پر چلی گئی۔ خانم نے اس کے سامنے کو دیکھ کر غصے سے اس کو سب کے درمیان بد کردار، بھاگی ہوئی آوارہ عورت اور جانے کیا کچھ کہا تھا، مگر وہ اطمینان سے خانزادہ کا یہ زرد پردہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خانم، اپنے بیٹے سے پوچھئے، میں حویلی سے بھاگ کر گئی تھی یا یہاں سے نکال دی گئی تھی؟ اس نے بآواز بلند سب کو سنایا تھا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا۔ خانزادہ نے بلکہ ہنی مون کے نام پر جھانسا دے کر مجھے ہوٹل کے کمرے میں لے جا کر باندھ دیا اور کمرے کو آگ لگا دی۔ میں نے اس روز اپنے وجود پر بے پناہ اذیت برداشت کی تھی۔ موت کو بہت قریب سے محسوس کر کے واپس لوٹی ہوں۔ شاید میرے اللہ کو اس دھوکے باز انسان کی کامیابی ہرگز منظور نہ تھی، اسی لیے اس نے مجھے زندہ بچ گئی۔ ہوٹل کے کمرے میں جب آگ کی نظر ہو رہی تھی، پوری طرح جھلس گئی تھی، تب ہوٹل کے عملے نے وہاں پہنچ کر مجھے بچا لیا، اور آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ اس بھیانک انکشاف نے یار ولی خان کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر جرگہ بلا کر انصاف طلب کیا تھا۔ جرگے کے سرداروں نے تمام تفصیلات جاننے کے بعد خانزادہ کو ہمیشہ کے لیے قبیلہ بدر کر دیا، جس کے نتیجے میں کنگال ہو چکا تھا، اور کنگلے شخص کے ساتھ نیلم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو وہ بھی اس کی محبت کے
اس کے منہ پر مار کر چلی گئی۔ یہ تھی وہ محبت جس کی خاطر خانزادہ عاشر اپنا سب کچھ ہار چکا تھا، ہر رشتے سے محروم ہو گیا۔ آج اس کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ علینا کے خاندانی اور نیلم جیسے کہ ماں بہن فرق دکھ گیا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار اللہ اس قدر زبردست پکڑ کرتا ہے کہ انسان بس مایوسی اور بے بسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔